اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے جانا بخشش چاہتے ہیں ہم۔ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید نوازیں گے۔ اب اس جگہ پر یہ اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا۔ بائبل کی وضاحت یہ ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور وہاں پر بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے اس کا مقصد صرف عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک ان واقعات کے صرف انہی پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو، اور غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی اس خصوصیت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو وہ قرآن پاک کے قصص میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ اس بستی بیت المقدس یا اریحہ میں داخل ہو جاؤ، اور کیونکہ فاتحانہ داخل ہو رہے ہو اس لیے متکبرانہ انداز نہ اپنانا اور سجدہ ریزی، عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اور اگر کوئی خلوص کے ساتھ نیکی کرے گا تو ہم اس کا اجر مزید بڑھا دیں گے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میدان طے میں من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا چکے تھے، اس لیے ان شہری نعمتوں کے لیے شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ یہ لوگ میدان ہی میں سرگردہ رہنے کے بعد 6 کے 6 لاکھ مر گئے، صرف 20 آدمی بچے جنہوں نے بعد میں یوشع بن نون کی سربراہی میں یہ شہر فتح کیا۔ اب یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگے تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش اور مغرور ہو کر داخل نہ ہوں، بلکہ دل میں عجز و تواضع اور زبان پر حطۃ مطلب مغفرت کی دعائیں ہوں۔ یہاں پر سجدے کا لغوی معنی یعنی انکساری اور عاجزی مراد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم السلام وہ بھی اسی میدان میں فوت ہوئے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو شہر بیت المقدس میں داخلے کا حکم دیا گیا ہے، اور شہری نعمتوں کے استعمال کی اجازت کے ساتھ ساتھ حضور الہی میں سجدہ ریزی، عاجزی، انکساری اور استغفار کرنے کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور احکام الہی کی بجا آوری کا سلسلہ اسلام میں بوقت فتح ان آداب کا لحاظ ضروری ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان ظالموں نے قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا، اس قول کو بدل دیا ایک اور کلمے سے جو ان سے کہا گیا تھا، سو ہم نے اتار دی ہے
علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے۔ اب یہ واقعہ جمعے کے دن کا ہے جب انہیں فتح عطا کی گئی اور کہا گیا کہ حطتن کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے، اور وہ دروازہ جس سے داخل ہونا تھا قبلہ کی جانب تھا، اور اس کا نام باب الحطہ تھا۔ بنی اسرائیل نے فرمان الہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور سجدے کے بجائے رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اس سے داخل ہوئے، اور حطتن کے بجائے ہنتتن کہنے لگے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب بھیجا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اب فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمان الہی سورۃ الفتح کی صورت میں نازل ہوا تھا اور کہا گیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز بطور شکرانہ کے پڑھی اور نہایت خشوع و خضوع سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھی۔ اب یہاں پر اس مثال سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر اس پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّٰہِ، ہم نے کہا اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان مضامین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹنا اور پھر ہر قبیلے کو اپنے رزق کے لیے الگ الگ گھاٹ کا عطا کیا جانا۔ جب وادی طے کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی تو حکم ہوا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہیں۔ پادری دین اسٹینلے نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے خود فلسطین کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات اور تحقیقات کو سینائے فلسطین کے نام سے شائع کیا، اور اس میں اس چٹان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے اور راس صفصفہ کے قریب لیجا کی وسیع وادی میں واقع ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہی نے حتمی طور پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 چشموں کی تعداد بیان کی ہے،
اور یہ اشارہ انہی شگافوں کی طرف ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں صرف اپنا اپنا حق لینے کی ہدایت اور استحصال اور فساد انگیزی کی ممانعت کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے اسباب معیشت کی فراوانی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے اپنے رب سے کہیں مما تنبت الارض من بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ، کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور محتاجی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ شبہ بھی دل میں کھٹکتا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر و تنگ دستی مسلط کر دی، حالانکہ ان کا شمار دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے جیوش انسائکلوپیڈیا کے کچھ فقرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ یہودی عوام دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے چند افراد بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ قضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، نعمت پر شکر کریں، بلا اور مصیبت پر صبر کریں، کیونکہ یہی اطاعت گزاروں کا شیوا ہے، اور نافرمانی کے نتیجے میں طاعات اور عبادات کی روحانی لذت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ فرما رہا ہو تو سالک کو اسی پر راضی اور قانع رہنا چاہیے۔ اسے بدلنے کی خواہش اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ صاحب توکل ہو تو کسب پر تکیہ نہ کرے، اور صاحب کسب ہو تو ترک اسباب نہ کرے۔ سالک کو اعلیٰ نعمتوں سے نوازا جا رہا ہو تو ادنا کی خواہش نہ کرے۔ قربت الہی کی لذت میسر ہو تو نفسانی شہوات کی طرف رغبت نہ کرے۔ یہ ناشکری تصور ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس پر روحانی ذلت اور مسکینیت مسلط کر دی جاتی ہے، جس میں حب الہی کا لباس اتار کر اس کے دل کو حب دنیا کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور رضا کا لباس اتار کر حرص، لالچ اور طمع کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ لہٰذا بظاہر کسی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، وہی بڑے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ نافرمانی اور حد اطاعت سے تجاوز کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے
کئی گناہوں کا باعث بنتا چلا جاتا ہے انسان، حتیٰ کہ صغائر سے چل کر کبائر تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں صوم ہے۔ مجاہد نے بھی فوم کی تفسیر صوم کی ہے۔ قتادہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 700 انبیاء کرام کا قتل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو، یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا ہو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے، والصابئین، اور صابی تھے، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اب یہودی کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور آج کے یہودی اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور ان کا نام اس وجہ سے ہے کہ شام کی ایک بستی تھی جس کا نام تھا ناصرہ، اور جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے، اسی نسبت کی وجہ سے آپ کے پیروکاروں کو بھی نصارہ کہتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس وجہ سے بھی انہیں نصارہ کہتے ہیں۔ اب آگے ہے صابئین۔ صابئین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں، انہیں صابی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً اگر ہم بات کریں تو صابی ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا، اور یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحے کو حلال فرماتے تھے۔ صابی ایک قدیم ترین فرقہ ہے، اور شہر بابل اور نینوا میں یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ یہودی، نصرانی اور صابی وغیرہ تھے، اب بھی اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیں تو ہم انہیں بھی بخش دیں گے۔ اب اہل ایمان کے حق میں بشارت بھی دی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد پچھلی حالت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، خواہ کوئی پہلے یہودی تھا، صابی تھا یا نصرانی، لیکن اگر وہ اب ایمان کی شرائط پوری کر دیں تو اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا جائے گا، اور سب کے لیے بخشش اور مغفرت کی سفارش یکساں ہوگی۔ اور آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ،
من بعد ذالک، پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، فلولا فضل اللہ، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ لکنتم، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت ان کا عہد یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب طور پہاڑ تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا اور تم سجدے سے انکار کر رہے تھے، تو پھر تم سجدے میں گر گئے، اور تم کنکھیوں سے اوپر آسمان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات کو، اور بقوتن سے مراد اطاعت ہے۔ تو پھر تم اپنے اس پختہ کیے ہوئے عہد سے پھر گئے، لیکن تم سوچ رہے تھے کہ شاید ہم پر عذاب اترنے ہی والا ہے، مگر ہم نے پھر درگزر کا معاملہ فرمایا تھا اور اپنے فضل اور رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو خوف دلانا اور ان کا عذاب الہی دیکھ کر عہد کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور عہد الہی کی خلاف ورزی کے باوجود رحمت الہی کی دستگیری کا ایک اور موقع دیا۔ اب آگے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پر ایک ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے علیم تم، اور پھر اس پر قد اور قد پر لام لگا کر لقد کر کے تاکید بالائے تاکید پر یہ چیز دلالت کر رہی ہے، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، اور اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار کرنا، شکار کرنا، حتیٰ کہ کوئی بھی کام کرنا وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر کی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلے بہانے سے کام لینا شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ ہفتے کے دن جب کہ مچھلیاں شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی تھیں اور پانی کی سطح پر واضح ہو جاتی تھی، تو ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ معطل اور بے اثر کر دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب مسلط کیا
جس نے انہیں رسوائی اور خواری کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس قسم کے حیلے بہانے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور حیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ تو نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ اور وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعے کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے ہی کیا ہے، کیونکہ داستان گوئی قرآن پاک کا مقصود نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کو ان کی اس حکم عدولی اور حیلہ سازی پر یہ سزا ملی تھی کہ سب کے سب نے بندروں کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ معنوی طور پر بندر ہو گئے تھے، جیسے کہ ہم عام طور پر ایک بے دماغ شخص کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے جاتے ہیں، مگر جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر بندر بن گئے تھے۔ اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندر اور ان کے بوڑھے سور بن گئے تھے۔ اس واقعے کو عبرت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ خدائی احکام میں حیلہ سازی سے خدائی عذاب بھی آ سکتا ہے، اور یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے، اور یہ لوگ وادی ایلیا کے رہنے والے تھے۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا اور اس کا ایک ہی لڑکا تھا، تو اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس بیٹے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں مل جائے۔ پھر اس کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کاملہ کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، تو پھر دیکھنا کہ میری قدرت اسے کیسے زندہ کرتی ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ تو خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کیونکہ مدتوں مصر میں رہے تھے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی، تو اتنا عرصہ رہنے سے یہ نہ ہو کہ وہ بھی گائے کی تقدیس اور عظمت کو پوری طرح ابھی تک دل سے نہ بھلا پائے ہوں، تو لہٰذا گائے کو ذبح کروا کر پوری طرح سے ان کے دلوں سے اس باطل معبودیت کے احساس کو رد کرنا تھا، تاکہ اگر واقعی اس میں کوئی معبود والی صفت ہوتی تو ضرور ضرور وہاں کوئی نہ کوئی آسمانی آفت آ جاتی۔ اور پھر ایک اور بات کہ وہ جو گائے تھی جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسی خصوصیت کی گائے صرف ایک لڑکے کے ہاں ملی جس نے منہ مانگی قیمت لے کر اسے فروخت کیا، اور اس کی قیمت کیا تھی کہ اس نے گائے کے وزن کے برابر سونا لیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، اور یہ انعام حقیقتاً اسی خدمت کا بدلہ تھا۔ اب وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اسلام نے یہ حکم دے کر کہ قاتل مقتول کے ورثے سے محروم ہو جاتا ہے، قتل کے ایک بہت بڑے محرک کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل والے آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے، اور حکم مل گیا کہ گائے ذبح کرو، کیونکہ اب ان دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے میں لگے رہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا، تو وہ بولے ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقر تشابہ علینا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا اور اس کا ایک معصوم بچہ تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل کا آدمی مرنے لگا تو اس نے دعا کی، اے بار الہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیے والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی ایک گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ تو بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اب اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اس سے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی وہ گائے ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کر دیے اور کام میں سختی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ سختی ان سے نہ ہٹتی اور اظہار ان پر نہ ہوتا۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو زرد جوتا پہنے گا وہ ہر وقت خوش و خرم رہے گا، اور وہ یہ استدلال اس تسر الناظرین سے کرتے ہیں۔ اب صوفیاء کرام نے نفس امارہ کو اس گائے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ نفس کا نور بھی تیز زرد رنگ کا بتایا جاتا ہے۔ قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ذلول تثیر الارض، کہ یقینی طور پر ایسی گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، فذبحوها، پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اب کثرت سوال اور کچھ بحثی یہ انسان کو خود مشکل میں ڈال دیتی ہے،
اور بنی اسرائیل کا بعد نخواستہ حکم الہی پر عمل کرنا بھی واضح ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں نفس امارہ کی 4 علامات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی ہے لا ذلول، کہ وہ عبادت اور اطاعت الہی میں محنت نہیں کرتا۔ دوسری ہے تسیر الارض، کہ دل کی زمین کو نہیں جوتتا، نہ اس میں ذوق کا بیج ڈالتا ہے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی معرفت الہی کی کھیتی کو ذکر کر کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ریاضت اور مجاہدے کی آگ سے محفوظ اور تواضع اور محبت کی خستگی سے خالی ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس میں جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔